جو حربے استعمال کیے گئے وہ انتہائی شرمناک تھے۔ ایسے حربے، ایسی قدغنیں ہم نے آمریت میں بھی نہیں دیکھے۔ ضیاء الحق کا آمریت، اس کو بھی ہم نے چیلنج کیا۔ 1983 میں جیل بھرو تحریک شروع کی۔ جنرل پرویز مشرف کی آمریت کو بھی جمعیت علماء اسلام نے چیلنج کیا، اور 2 مہینے مکمل ہم ملک بھر میں جلسے اور مظاہرے کرتے رہے۔ لیکن ایسی فسطائیت، ایسے ہتھ کنڈے اس وقت ہم نے نہیں دیکھی۔ ملتان میں 5 دن قبل ہمارے پورے جنوبی اضلاع کے ذمہ داران کو گرفتار کرنا شروع کیا گیا۔ سینکڑوں کے حساب سے جمعیت علماء اسلام کے اضلاع کے ذمہ داران گرفتار کیے گئے۔ اسی طرح پی ڈی ایم سے وابستہ پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتوں کے عہدیداروں کو، حتیٰ کہ جلسے سے 2 دن پہلے میں خود ملتان پہنچا ہوا تھا اور قاسم باغ اسٹیڈیم میں موجود تھا۔ رات کو 1 بج رہے تھے، پولیس نے لاٹھی چارج کیا، ہمارے کارکنوں کو زد و کوب کیا۔ یوسف رضا گیلانی صاحب کے 2 بیٹوں کو گرفتار کیا، لیکن ایک نے کہا کہ میں تو ایم پی اے ہوں، راستے میں ان کو چھوڑ دیا اور ایک بیٹے کو لے گئے۔ اور میں جب 2 بجے کے قریب اسٹیڈیم سے چلا گیا، مولانا عطاء الرحمن صاحب بھی میرے ساتھ تھے۔ بار بار کسی طرح پیغامات آ رہے تھے کہ اسٹیڈیم میں پولیس داخل ہو رہی ہے، لاٹھی چارج ہوگا۔ تو ہم نے کہا بسم اللہ، لیکن ان کو جرأت نہیں ہوئی۔ ہمارے ہوتے ہوئے 2 گھنٹے انتظار کے بعد پھر ہم چلے گئے اپنی مرضی سے۔ اس کے بعد آ کے انہوں نے گراؤنڈ پہ قبضہ کیا۔ جو جلسے کے لیے ضروری سامان تھا، لائٹس، اسٹیج کا سامان، ان سب کو اٹھا کے لے گئے۔ دوسرے دن اسٹیڈیم میں پانی چھوڑ دیا۔ کنٹینر ہر سمت، جہاں جہاں سے ملتان میں سڑکیں داخل ہو رہی تھی، حتیٰ کہ موٹر وے تک، جی ٹی روڈ تک انہوں نے راستے بند کیے۔ مگر پی ڈی ایم کی قیادت نے جو فیصلہ کیا تھا، جس طرح ہماری قیادت پرعزم تھی، اسی طرح کارکن بھی پرعزم ہو کر ملتان کا رخ کیا۔ اور جب انہوں نے دیکھا کہ ہم راستہ نہیں روک سکتے، تو پھر مجبور ہو کر انہوں نے جلسے کے دن کنٹینر ہٹانا شروع کیا۔ جہاں ہم نے جلسہ کیا، میرے خیال میں ملتان کی تاریخ میں سب سے بڑا جلسہ تھا۔
وہ بھی قاسم باغ اور اسٹیڈیم کے پہلو میں بہت بڑا چوک تھا، لیکن لائٹس نہیں تھے، اور جو اسٹریٹ لائٹس تھے وہ بھی بند کر دیے گئے۔ لیکن اس کے باوجود کارکنوں کا جذبہ اتنا تھا کہ جب تک جلسہ چلتا رہا ان کے موبائل کے لائٹ جو ہے وہ آن رہے، اور جلسہ گاہ کو موبائل کے لائٹ سے انہوں نے روشن رکھا۔ بڑی شرمناک پسپائی ہوئی، بعد خرابی بسیار۔ 4 جلسوں میں جب ایک گملہ نہیں ٹوٹا، ایک دکان بند نہیں ہوا، کہیں ٹریفک بند نہیں ہوئی، تو کیا ضرورت پڑی تھی ملتان میں راستے بند کرنے کا، جلسے کو روکنے کا؟ ایک طرف کہتے ہیں ملک میں جمہوریت ہے، جمہور کو بولنے کا حق ہے، ہر فرد بشر، ہر شہری کو اپنی بات کرنے کا حق ہے، ریکارڈ پہ لانے کا حق ہے۔ تاجر بھی احتجاج کر سکتے ہیں، ان پہ بھی لاٹھی چارج ہوا۔ مزدور احتجاج کر سکتے ہیں، ٹیچر احتجاج کر سکتے ہیں، ڈاکٹر احتجاج کر سکتے ہیں، وکلاء احتجاج کر سکتے ہیں، لیڈی ہیلتھ ورکرز 1 ہفتے تک یہاں بیٹھے رہے سردی میں۔ پوری قوم سراپا احتجاج ہے، اور ہر فرد سمجھتا ہے کہ یہ میرا حق ہے، میں اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کروں۔ تو جلسے کو روکنے کا انہیں فائدہ کیا ملا؟ لیکن ہمیں بہت بڑا فائدہ ملا کہ رد عمل میں پورا ملتان امڑ آیا، باہر سے لوگ آئے۔ ایسی حرکت نہ کرتے تو شاید ایسی بات سامنے نہ آتی۔ اب ہم انشاءاللہ 13 دسمبر کو لاہور میں لاہور کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ یہ جلسہ فقید المثال جلسہ ہوگا، اور یہ جلسہ ریفرنڈم ہوگا سلیکٹڈ حکومت کے خلاف، جعلی حکومت کے خلاف، انشاءاللہ العظیم۔ کل بروز اتوار ملک بھر میں پی ڈی ایم کے کارکن ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز میں ملتان کی سرکار کے رویے کے خلاف، تشدد کے خلاف احتجاجی مظاہرے کریں گے، اور لاہور کے لیے لوگوں کو تیار کریں گے۔ میرے بھائی صحافی حضرات، یہ اپنی ناکامیوں کو چھپانے کے لیے کورونا کی آڑ لے رہے ہیں۔ جب کورونا نہیں تھا تو تم نے کون سا تیر مارا تھا؟ کون سے یہاں شہری حقوق بحال تھے؟ کون سے یہاں چیزیں سستی تھی؟ آلو کی قیمت دیکھیں، پیاز کی قیمت دیکھیں، ٹماٹر کی قیمت دیکھیں، خورد و نوش کے اشیاء کی قیمتیں دیکھیں۔ اس وقت یہ چیزیں کیا سستی تھیں، اب مہنگی ہو گئی ہے۔ اس وقت روپے کی قدر میں اضافہ تھا کورونا کی وجہ سے، یا ہمارے جلسوں کی وجہ سے اس میں کمی آ گئی؟
اس وقت بھی تمہارا حال یہی تھا۔ ہم مانتے ہیں کورونا ایک بیماری ہے، عالمی وبا ہے، مگر ہمارے سیاستدان کورونا پہ سیاست کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کورونا وبا ایسی ہوشیار، دانشمند اور عقل مند ہے، شاید ان سے بھی زیادہ، کہ ہمارے جلسوں پر تو وہ چڑھ دوڑتا ہے، لیکن جب ان کے جلسے ہو، ان کی میٹنگز ہو، تو ادھر کورونا نہیں جاتا۔ بڑا ہوشیار کورونا ہے۔ اس وقت پنجاب بھر میں ہمارے سینکڑوں کارکن 3 EMPOs کے تحت ایک مہینے کے لیے ان کو نظر بند کیا گیا۔ دیکھیں، ہم تو شاید کسی مرحلے پر یہ فیصلہ کریں جیل بھرو تحریک کا، تو تم جیل سے ہمیں نہیں ڈرا سکتے، نظر بندی سے ہمیں نہیں ڈرا سکتے، تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، مگر ٹھیک کرنے کی تم میں صلاحیت ہی نہیں ہے۔ 2.5 سال میں غربت کی سطح 35% سے 45% تک پہنچ گیا ہے۔ کوئی ہے تم میں شعور؟ کوئی ہے تم میں سمجھ بوجھ؟ نہیں ہے۔ غریب کی قوت خرید ختم ہو چکی ہے۔ غریب کے بچے ہاسپٹل کے سامنے تڑپ تڑپ کے مر جاتے ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اسپتالوں کا حال کیا کیا ہے تم نے؟ مجھے بھی بتا رہے تھے کہ پشاور میں جو ویل چیئر ہے جس پہ مریض کو لے جایا جاتا ہے، اس کا بھی فیس لیتے ہیں، اس کا بھی فیس لیتے ہیں۔ تو جناب والا، میں پی ڈی ایم کے مرکزی نائب صدر کی حیثیت سے یہ واضح کرنا چاہتا ہوں وفاقی حکومت پر بھی اور پنجاب حکومت پر، کہ اگر آپ نے ملتان والا کھیل لاہور میں کھیلنے کی کوشش کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ قوم کو تصادم کی طرف مت لے جاؤ۔ ہم نے کوئی آئین کی وائلیشن کی؟ ہم نے کوئی قانون کو ہاتھ میں لیا؟ ہم اپنا جمہوری آئینی حق جو ہمیں آئین دیتا ہے، ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ اگر ہم نے 5 جلسوں میں نہ کسی حکومتی ادارے کو نقصان پہنچایا، نہ پبلک کو نقصان پہنچایا، تو پھر اس 6ٹھے جلسے میں بھی ہم پرامن ہوں گے اور آپ کی اقتدار کو چیلنج کریں گے۔ لیکن اگر آپ بکھلاہٹ کا شکار ہیں، گھبراہٹ کا شکار ہیں، اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کابینہ سمیت استعفیٰ دے کے گھر چلے جائیں، کیونکہ اب آپ کے پاس اکثریت نہیں رہی۔ اب آپ اقلیت میں ہو کر حکومت کر رہے ہیں۔
تو اس لیے پی ڈی ایم کا راستہ نہ روکا جائے۔ ابھی تو ہم نے اسلام آباد آنا ہے، ابھی تو ہم نے بڑے بڑے فیصلے کرنے آگے جا کر۔ 8 تاریخ کو سربراہی اجلاس ہے، اس میں بڑے بڑے فیصلے ہونے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہ سیاسی جنگ آئینی طور پر لڑنا چاہتے ہیں، پرامن ہو کے لڑنا چاہتے ہیں، اور جو قوتیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہمارے پشت پر ہیں، ان کے لیے بھی ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنا آئینی جنگ لڑنا چاہتے ہیں، سیاسی جنگ لڑنا چاہتے ہیں، اور بدترین دھاندلی کے نتیجے میں قائم ہونے والی حکومت کے خلاف وہ جنگ لڑنا چاہتے ہیں، اور وہ جنگ انشاءاللہ جیتیں گے۔ آپ نے بیچ میں نہیں آنا۔ آپ اگر بیچ میں آتے ہیں اور اب تک جو شواہد ہمیں ملے ہیں اور آپ آتے رہے ہیں تو پھر انگلیاں اٹھتی ہیں، پھر آپ یہ نہ کہیں کہ جی ہمارا نام نہ لو۔ اگر نام لینے سے بچنا چاہتے ہو تو پھر ایسی حرکتیں بھی مت کرو۔ تو یہ چند گزارشات تھیں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی۔ کوئی پی ڈی ایم نے ایسا کیا ہے کہ نام نہیں لیے جائیں گے اداروں کے سربراہان کے؟ مرزا صاحب کو کہا گیا کہ یا تو نام لینے ہیں تو پی ڈی ایم کے تمام قیادت نے لینے چاہیے، اگر نہیں لینے چاہیے تو آپ نے بھی نہیں لینے۔ یہ کوئی ایسی کوئی تجویز یا کوئی ایسا کوئی فیصلہ ہوا ہے؟ دیکھیے، ہم تو روز اول سے نہیں لینا چاہتے تھے، مگر کوئی پہلوان بن کے یہ تأثر دیتا ہے کہ جی یہ تو شو پیس ہے، کرنے والا میں ہوں، تو پھر آپ بتائیں کہ ہم کہاں جائیں۔ اچھا مولانا صاحب، یہ نون لیگ اس وقت استعفے کے آپشن پہ غور کر رہی ہے، کیا جے یو اے بھی اس طرح کا فیصلہ کر رہی ہے؟ ہم تو روز اول سے حلف لینے کے قائل نہیں تھے، ہم تو داعی ہیں اس بات کے کہ جو آخری اور سب سے بڑا جو آپشن ہے ہمارے سامنے وہ استعفوں کا ہے، بشرطے کہ پی ڈی ایم کے تمام جماعتیں اس پر اتفاق کریں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ حکومت بار بار کہہ رہی ہے کہ اگر پی ڈی ایم جلسے کرتی ہے ہم ان کو نہیں روکیں گے، لیکن ذمہ داران کے خلاف ایف آئی آر درج ہوگی، اس پر آپ کیا؟ ایف آئی آر درج کریں، ان کو اگر جرت ہے ہمیں گرفتار کریں، ہم تو تیار ہیں کہ اگر ہم نے کہیں قانون کی وائلیشن کی ہے، کہیں آئین کی وائلیشن کی ہے، قانون کو ہاتھ میں لیا ہے، حکومت کو اختیار ہے، اس اختیار کو تو میں نہیں چھین سکتا، لیکن بلا وجہ اگر ہمارے جلسوں کو روکنے کی کوشش کریں گے تو پھر تصادم ہوگا، مزاحمت ہوگی۔ حیدری صاحب یہ بتائیں کہ لاہور جلسے میں اسلام آباد آنے کی تاریخ کا اعلان ہوگا یا یہ فیصلہ 8 دسمبر کو کر دیا جائے گا؟ دوسرا یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب خطاب کریں گے لاہور کے جلسے سے؟ دیکھیے، اس کا اختیار میں نہیں رکھتا، یہ اعلان پی ڈی ایم کے انشاءاللہ اجلاس میں ہوگا کہ اسلام آباد کی طرف کب وہ مارچ ہوگا، اور اسی طرح میاں نواز شریف صاحب نے اگر ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کرنا ہے اس نے تو پارٹی نے فیصلہ کرنا ہے، یہ سوال ان سے جب موقع ملے تو آپ کریں۔ اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا، جیسے آپ نے یہ کہا ابھی کہ حکومت کو ہٹ جانا چاہیے، اس کے پاس اب اکثریت نہیں بلکہ اقلیت ہے، تو اگر اپوزیشن اکثریت میں ہے تو پھر پارلیمنٹ ہاؤس کے ذریعے تحریک عدم اعتماد کے آپشن پر کیوں غور نہیں کیا جا رہا؟ کیا یہ آپشن بھی رکھا گیا ہے یا نہیں؟ اس پر بھی آپ سوچ رہے ہیں یا نہیں؟ اور اس کے ساتھ یہ بتائیے گا کہ آپ کی پارٹی کے اندر مولانا حافظ حسین احمد جو ہیں وہ آپ پر کڑی تنقید کر رہے ہیں، اور ایک دن پہلے انہوں نے ایک ادارے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ مولانا غفور حیدری جس ادارے پر اب تنقید کر رہے ہیں خود وہ وزارت اعلیٰ کے امیدوار کے طور پر ان کے سامنے گئے تھے اور پھر ان کی بات نہیں بنی تھی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ جہاں تک حافظ صاحب کی بات ہے ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، وہ پارٹی کے اندر کے مسائل ہیں، اگر کوئی میڈیا کے پاس چلا گیا ہے وہ اس کی مرضی، میں اس کے لیے دعا گو ہوں۔ جہاں تک جی
جہاں تک تحریک عدم اعتماد کی میں کہتا ہوں کہ چونکہ میں ایک پارٹی سے تعلق رکھتا ہوں تو ایسے بڑے فیصلے بھی ہمارے ادارے ہی کریں گے، وہ جب بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ جی دیکھیں یہ فیصلہ تو ہم نے مل کے کرنا ہے۔ جب پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون، جے یو آئی اور باقی جو ہماری جماعتیں ہیں سب اتفاق کریں گے تب یہ فیصلہ ہوگا، اس کا اناؤنس ہوگا۔ ایک منٹ، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا قربانی، تو دیکھیں قربانی، تحریکوں میں قربانی دی جاتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو یہاں ایک وہ بنی تھی میثاق جمہوریت کے حوالے سے، میاں نواز شریف اور ہم نے سب نے یاڈی، تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت ہماری حکومت تھی خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں بھی ہم حکومت کا حصہ تھے، لیکن جب قائدین نے فیصلہ کیا تو ہم نے استعفے دے دیے، حکومت چھوڑ دیا۔ تو اگر ایسا مرحلہ آیا تو مجھے نہیں معلوم کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ پی ڈی ایم میں شامل ہوتے ہوئے بھی استعفیٰ نہیں دے گی، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ سارے فیصلے ہم انشاءاللہ مل کر کریں گے۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ سکتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ مرحلہ بھی آئے گا کہ ہم سب مل کر استعفوں کا فیصلہ کریں گے۔ آپ اتنا بے خبر بھی اپنے آپ کو نہ رکھیے، آپ کو پتہ ہے۔ جی سر ہم سادے لوگ ہیں، بتا دیں 20ویں دفعہ تو ہم نے نام لیا ہے، گھبرا کیوں رہے؟ کیا مطلب، سر 21 پورے کر دیں۔ کیا فائدہ ہے؟ جب ایک سوال بوسیدہ ہو جائے، زائد المیعاد ہو جائے، اس کو بار بار دہرانا میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی عقل مندی۔ جی ابھی نیا شروع ہوا ہے عمران پیکیج میں کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو جو لایا گیا ہے جن اسائنمنٹس کے تحت کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، کشمیر بیچنا ہے، 18ویں ترمیم ختم کرنی ہے، ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کرنی ہے، مختلف 5-6 پیکیجز ان کو دیے گئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جب تک یہ کمپلیٹ پیکیج نہیں ہوتا تب تک عمران نہیں جائے گا۔ تو آپ کو لگ رہا ہے کہ اس تحریک میں جنوری، فروری، مارچ سے پہلے جائیں گے؟ دیکھیے ہم تو روز اول سے کہہ رہے ہیں یہودی ایجنٹ ہے اور قادیانیوں کا سہولت کار ہے، اور اس کو لانے کا مقصد یہی ہے کہ یہ سارے کام ایف ای ٹی ایف کا کاری اور یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہو رہی ہے، تو یہ تو ہمارے ایئرپورٹ جانے اسی جگہ پہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی، ایک طرف آپ اسکیموں کی بات کر رہے ہیں ابھی، دوسری طرف جی پی میں جو پچھلی پریس کانفرنس آپ نے یہاں پہ کی تھی تو وہاں پہ بھی آپ سے جب پوچھا گیا تھا کہ وہاں پہ کیا حل اٹھائیں گے یا نہیں، آپ لوگوں نے کہا پی ڈی ایم کی قیادت مل کے فیصلہ کرے گی۔ اب آپ لوگوں نے دیکھیں اگر بات استعفوں کی آئی تو ممکن ہے کہ گلگت بلتستان بھی اس میں شامل ہو۔ جو لوگ ہمارے ٹکٹ سے جیتے ہیں ظاہر ہے وہ ہماری بات مانیں گے، تو یہ پھر پی ڈی ایم کی قیادت کا فیصلہ ہوگا کہ وہ کہاں کہاں استعفیٰ دیں گے۔ پہلے قومی اسمبلی سے دیں گے، صوبائی اسمبلی سے دیں گے، گلگت بلتستان سے۔ یہ ایک فرد میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ یہ فیصلے اب ہو چکے ہیں اور میں اس کا اناؤنس کر رہا ہوں۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।